ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، اپنے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ ہاں میں بنگال سے محمد علی بول رہا ہوں، آساد نگر سے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حج کے بعد زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت دینے کا اختیار دے کر بھیجا گیا تھا یا دائی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارا رہنمائی کیجیے۔ ٹھیک ہے سر، صاحب نے سوال کیا ہے حج کے بعد کی زندگی کیسی ہو، اس سے متعلق تو ہم پروگرام ہی چلا رہے ہیں، یہی سوال جاننا چاہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا یا داعی بنا کر بھیجایا گیا، بتائیں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے بعد کی زندگی سے متعلق جہاں تک سوال ہے، یہ نہایت ہی وسیع عنوان ہے، وسیع موضوع ہے، یہ سارے کے سارے امور پر ہی ہم انشاءاللہ بحث کر رہے ہیں اور کریں گے، بقیہ امور کی تفصیلات گوش گزار کریں گے، کیونکہ حج سے انسان جب آتا ہے تو یقیناً وہ مغفرت یافتہ ہو کر آتا ہے، بخشش یافتہ ہو کر آتا ہے، تو مغفرت اور بخشش کے ساتھ جب آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ خزانہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کامیابی کی زندگی بسر کرے، کیونکہ وہ رمی جمار جب کرتا ہے تو شیطان پر جو مار پڑتی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا میں بدلہ لوں، انتقام لوں، حتیٰ کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو حج لے کر واپس جانا تو کجا وہ ایئرپورٹ تک بھی سلامتی کے ساتھ جانے نہ پائے، اسی لیے وہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی سے بھڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زبان سے اس کے نامناسب الفاظ ادا ہو جائے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جائے، تو یہ ساری کی ساری اس کی کوششیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے پہلے ہی بتلا دیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب بھی شیطان وسوسہ اندازی کرے، جب بھی وہ تمہیں ورغلائے، حق سے ہٹانے کے لیے وہ ایڑی چھوٹی کا زور کیوں نہ لگا لے، تم اپنے پاک پروردگار کی پناہ میں آ جاؤ اور اپنے مولا کی بارگاہ میں استعاذہ کرو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو رب کریم نے ہمیں ہدایات دی ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کے لیے اس کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی بسر کریں، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہدایات دی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانش مند عقل مند کون ہے؟ تو فرمایا وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، ما بعد موت کے لیے وہ تیاری کرتا رہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے۔ تو اب حجاج کرام کی ذمہ داری، ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، حجاج کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، دوہری ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک خاص فضیلت سے وہ الحمدللہ مالا مال ہوئے ہیں، اور عام طور پر انسانوں میں بھی قدر و منزلت سے دیکھے جاتے ہیں، اس اعتبار سے انہیں معاملات کو اپنے پاکیزہ بنانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات حقوق العباد کے اندر ہے کہ معاملات اور لین دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ ساری کی ساری بدعنوانیوں کو اپناتے ہیں، جس سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور سب سے انتہائی خرابی کی بات یہ ہوتی ہے حاجی کہلوانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، دکھاوا، نام و نمود، کوئی نام پوچھتا ہے تو پہلے تو کہتے تھے فلاں ہے، اب کہتے ہیں حاجی فلاں صاحب ہے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کا ایک شعور اور ایک جذبہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ کی رسول کو پسند ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ، جو آدمی سمعہ کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے کہ یہ دکھاوے والا ہے، تو لہٰذا ریا سے بچنا چاہیے، اپنے حج کو کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے، اپنے حج کے سلسلے میں یہ بتلاتے ہوئے کہ ہم نے بھی حج کیا ہے، یہ کردار بالکل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کو ذوق و شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ شورى کے بالکل اخیر میں فرمایا، 25ویں پارے کی صورت میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، اس پر سورہ شورى ختم ہو جاتی ہے، 25ویں پارے کی صورت ہے، اس میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی اور داعی دو حیثیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، آپ ہادی بھی ہیں، داعی بھی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، 22ویں پارے میں فرمایا کہ اے نبی کریم علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجا، بروقت آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا
چراغ بنا کر بھیجا، چمکنے والے چمکانے والے آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صفات میں اللہ نے داعی بھی ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي کہہ کر آپ کے صفت ہدایت کو بھی ذکر کیا، اور آپ کے بارے میں بجائے خود فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یقیناً قرآن حکیم کی قسم، اور قرآن حکیم کی قسم کے ساتھ فرمایا بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہے، آپ بجائے خود صراط مستقیم پر ہے۔ حضور علیہ السلام صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہیں۔ اب رہے گا مسئلہ تخلیق ہدایت کا۔ ہدایت دینا ہے، ایک ہدایت کو پیدا کرنا، تو تخلیق ہدایت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الہدایت ہے۔ کسی کے لیے ہدایت کو پیدا کر دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کسی کے لیے ہدایت اس کے دل میں ڈال دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہادی ہے بئی معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کی راہوں کی طرف رہبری فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں جہاں یہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 20ویں پارے میں فرمایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے ہدایت کو آپ پیدا نہیں فرما دے سکتے۔ تخلیق ہدایت یہ رب کا کام ہے، آپ کا کام ہادی ہے، ہدایت کی طرف ان کو لانا ہے، ان کو اس راستے کی طرف متوجہ کرنا ہے، راستہ دکھانا ہے، منزل مقصود کو پہنچانا یہ رب کریم کا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قبول ہدایت کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے محروم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ایسی محرومی سے۔